السلام علیکم۔ اچھا، جو ٹیسٹ کو ابھی جو پہلے ہم نے ڈسکس کیا تھا، جو ہمارا جو تھا ٹیسٹ کے جو ہے کانٹینٹ ویٹیج وغیرہ، اور جو ہمارے جو ہے کورس آؤٹ لائن کس طرح سے کون سے ٹاپکس کو ہم نے جو ہے نا فوکس کرنا ہے، ابھی ٹیسٹ کو پریپیئر کس طرح کرنا ہے، تو اس میں جو ہے نا ابھی ہمارے پاس جو فیس بک پیج ہے ٹیسٹ پریپریشن فار الیکٹریکل اینڈ الیکٹرانکس انجینئرنگ جو ہے، تو یہ جو گروپ ہے نا یہ بڑا کی رول اپلائی کرتا ہے آپ کی سلیکشن میں، آپ کے نالج میں، اور آپ کو جو ہے نا اپنے ایک فیلڈ کے ساتھ یہ گروپ جو ہے ٹچ رکھتا ہے۔ اس گروپ ابھی ایشو یہ آ رہا ہے کہ ہر لڑکا جو ہے وہ بول رہا ہے کہ جو ہے نا وہ ہمیں جو ہے ڈیٹا یا مٹیریل شیئر کر دیں، تو آپ جو ہے اس گروپ میں کی فائلز میں ذرا جا کے دیکھیں کہ اس گروپ کی فائلز میں کتنا مٹیریل ہے۔ 2016 کے بعد جتنے ہمارے ٹیسٹ ہوئے ہیں جو بھی ہیں وہ آپ کو اس گروپ کی فائلز میں مل جائیں گے۔ اس کے علاوہ جو ریلیٹڈ بکس ہیں اور کافی ڈیٹا ہے جرنل نالج سے ریلیٹڈ، کافی اور بکس ہیں، تو وہ سارے ٹیسٹ ہیں بکس ہیں، تو وہ سارے آپ کو اس گروپ کی فائلز میں ملیں گے، بجائے اس کے کہ آپ اسی گروپ میں بار بار پوسٹیں کر دیں کہ فلاں بک شیئر کر دیں۔ آئی تھنک اس میں ہانڈا اور وہ بھی ہے، ہانڈا ہے، ساتھ میں جو ہے کیا کہتے ہیں وی کے مہتا بھی ہے، اس سے ایک شاید بی ایل تھراجا، اور جو ہے وہ دوسری بک ہانڈا الیکٹرانکس وہ نہیں ہوگی، تو ہانڈا الیکٹرانکس آپ پرچیز کر لیں، اور بی ایل تھراجا بھی آپ پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو آپ پرچیز کر لیں۔ تو یہ تو ہو گیا اس گروپ میں جو ہے نا اس گروپ میں آپ نے اس کی فائلز میں جانا ہے، وہاں پہ پاسٹ پیپرز ہوں گے اور جو مٹیریل کافی زیادہ مٹیریل ہے، اور یہ مٹیریل آپ کو کافی ہیلپ کرے گا ٹیسٹ پریپیئر کرنے میں۔ اس کے علاوہ جو وہاں پہ لوگ کوسچنز کرتے ہیں، کوئی پاسٹ پیپر سے جو ہے وہ کوسچنز شیئر کرتے ہیں، یا ویسے کوئی کوسچنز شیئر کر رہے ہوتے ہیں، تو ٹرائی کریں کہ ان کوسچنز کے آنسر دینے کی کوشش کریں۔ اگر آنسر آپ کو نہیں کلیئر ہو رہا تو بجائے اس کے کہ وہ آنسر دیکھیں، آپ سرچ کریں اس ٹاپک کو کہ اس ٹاپک میں یا کس طرح سے یا سولو ہوگا وہ کوسچن۔ اس طرح سے یہ ہوگا کہ اس کوسچن سے ریلیٹڈ جو ٹاپک ہوگا وہ آپ کا سارا ریکال ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ کو جو کوسچن نہیں کلیئر ہو رہے وہ وہاں پہ شیئر کریں، اس طرح دوسروں کو بھی ہیلپ ہو جائے گی اور آپ کو بھی انفارمیشن مل جائے گی۔ اس طرح سے اس گروپ میں آپ جب ٹچ رہیں گے تو اس سے کافی زیادہ جو ہے نا آپ کو انفارمیشن اور ٹیسٹ کی پریپریشن میں کافی زیادہ ہیلپ مل سکتی ہے آپ کو۔ بکس کا جو سب پوچھ رہے ہیں کہ بکس کون سی فالو کریں، ایک تو جو ہے نا مین بک جو مجھے سب سے اچھی لگتی ہے وہ وی کے مہتا الیکٹریکل انجینئرنگ کی، جس میں تھیوری پلس ایم سی کیوز ہیں۔ وی کے مہتا کیا کر رہے ہیں، کافی شارٹ فارم میں جو ہے نا آپ کے جو چیپٹرز ہیں، جو سبجیکٹس الیکٹریکل جتنی بھی انجینئرنگ کے چیپٹرز تھے الیکٹریکلز کے مین، وہ جو ہے بڑا جو ہے نا شارٹ فارم میں اور بڑے اچھے طریقے سے اور کلیئرلی کنسیپٹ کو ریکال بھی کرتا ہے، ریوائز اور کلیئر بھی کرتے ہیں، اور اس کے اینڈ میں کافی جو ہے نا اچھے جو ہیں کنسیپچول ایم سی کیوز ہیں، اور جو ایم سی کیوز نہیں ہو رہے اس کے اینڈ میں اس نے ان کے ڈیٹیل بھی بتائی ہوئی ہے کہ یہ کس طرح سولو ہوگا۔ تو آپ نے اسٹڈی آپ اس طرح کریں کہ پہلے وی کے مہتا سے فار ایگزامپل ایک الیکٹریکل کوئی بھی ایک فار ایگزامپل سبجیکٹ آپ لے لیں، جس طرح ٹرانسفارمرز کا لے لیں، تو پہلے آپ اس طرح کریں کہ پہلے وہ چیپٹر آپ اسٹڈی کریں وی کے مہتا سے، اس کی تھیوری، پھر وی کے مہتا کے ایم سی کیوز کر کے جب آپ ہانڈا پہ آئیں گے نا، پھر ہانڈا کی تھیوری اسٹڈی کر کے جب آپ
ہانڈا کے ایم سی کیوز ٹچ کریں گے. پہلے ہم ہانڈا کے ایم سی کیوز ٹچ کرتے ہیں تو ہمیں اتنا کلیئر نہیں ہو رہا ہوتا، کیونکہ ہمارے ایک تو تھیوری ریکال نہیں ہوتی اور دوسرا ہمیں اتنا آئیڈیا نہیں ہوتا ہے. اس کے بعد ہم ایٹ لیسٹ اتنا کیپیبل ہو جاتے ہیں کہ ہم جو ہے نا ایم سی کیوز کو ٹک کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو پہلے آپ وی کے مہتا سے تھیوری کو ٹچ کریں، پھر آپ جو ہے نا ہانڈا میں آ کے ایم سی کیوز کو جو ہے وہ ٹک کریں. اس کے علاوہ پھر ہانڈا کے کافی کوسچنز ایسے ہوتے ہیں جو ہم سے پھر بھی نہیں ہو رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہانڈا بھی جو ہے نا ایک تھیوری پلس انڈسٹریل جو ہے نا بیک گراؤنڈ کو لے کر بنی ہوئی بک ہے. تو اس میں کافی کوسچنز ہوتے ہیں جن کا ہمیں آئیڈیا ہی نہیں ہو رہا ہوتا ہے، بھئی یہ ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے، یہ آیا کہاں سے ہے. تو پھر آپ نے وہ کرنا ہے کہ ان کوسچنز کو بجائے یاد کرنے کے آپ جو ہے اس ٹاپک کو جو ہے نا وہ جو کوسچن سے ریلیٹڈ ٹاپک ہے اس کو جو ہے نا وہ آپ سرچ کریں. ایک ایگزامپل میں نے پہلے بھی دی تھی، جس طرح ٹرانسفارمر میں جو ہے نا ہمارے پاس سلیکا جیل یوز ہوتا ہے، تو ہانڈا میں ایک کوسچن ہوتا ہے بھائی یہ سلیکا جیل کا کلر کس طرح سے ہے. تو جو فریش انجینئرز ہوتے ہیں ان کو اتنا آئیڈیا نہیں ہوتا ہے کہ یہ جو سلیکا جیل ہوتے ہیں وہ موئسچر ایبزارب کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے، تو اس کا کلر کون سا ہوتا ہے، اور جب وہ موئسچر ایبزارب کر لے گا تو اس کا کلر کون سا ہوگا. جو فیلڈ میں کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو آئیڈیا ہوتا ہے. تو آپ اس طرح کریں، بجائے اس کے یاد کرنے کے آپ جائیں یوٹیوب پہ یا گوگل پہ اس ٹاپک کو کوسچن کو سرچ کر لیں یا اس سے ریلیٹڈ کو ٹاپک سرچ کر لیں. تو جب آپ ٹاپک کو سرچ کرو گے تو وہ تھوڑا اسٹڈی کرو گے تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے اگلے 5-6 اور جو ہے نا کوسچنز آپ ان کو ٹک کرنے کے ایبل ہو جاؤ گے. تو اس طرح سے کوشش کریں کہ جو ہے نا ہانڈا کے کوسچنز کو ٹک کرنے کی کوشش کریں. پھر بی ایل تھراجا ایک جو ہے نا الیکٹریکل کی جو ہے اس کی 3 سے 4 والیومز ہے، اور سارا جو ہے نا ڈیٹیل میں اس نے جو ہے الیکٹریکل کے انجینئرنگ کو ڈیفائن کیا، ڈسکرائب کیا ہوا ہے. تو بک تو بہت اچھی ہے لیکن لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے اسے اسٹڈی کرنے کے. میں اگر پریفر کروں گا اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو اس کو پرچیز کر لیں. ویسے بھی میرے خیال سے یہ بک ہونی چاہیے، ٹیسٹ کے حساب سے نہ بھی ہو، آپ کے جو ہے نا انجینئرنگ پوائنٹ آف ویو سے اپنے اگر انجینئرنگ کو کبھی بھی آپ کو ضرورت پڑے اور آپ اس کو پوری، اگر آپ کی ایک الیکٹریکل انجینئرنگ آپ کو 3 سے 4 والیوم میں مل رہی ہے تو یہ اچھی چیز ہے. اور اگر آپ کو ٹائم مل رہا ہے تو آپ اس کو ابھی بھی اپنے ٹیسٹ میں پریپیئر کریں. اور بی ایل تھراجا کے بھی ہر جو ہے چیپٹر کے اینڈ میں 8 سے 10 ایم سی کیوز ہوتے ہیں، وہ بھی اگر ٹک کر لیں تو اچھی چیز ہے. ہانڈا الیکٹرانکس اور کمیونیکیشن، وہ جو پوچھ رہے تھے کہ الیکٹرانکس کو ہم نے کہاں سے پریپیئر کرنا ہے اور کمیونیکیشن کو، تو ایک بک ہے ہانڈا الیکٹرانکس اینڈ کمیونیکیشن کے لیے. اس میں جو الیکٹرانکس اور کمیونیکیشن سے ریلیٹڈ جو چیپٹر ہیں، جس طرح ایس سی آرز ہے، ٹرانزسٹرز ہیں، بی جی ٹیز وغیرہ، ایف ای ٹیز، ماسفٹس وغیرہ، اور کمیونیکیشن سے ریلیٹڈ ہے جس طرح آپ کی فریکوینسی ماڈولیشن، ایمپلیچیوڈ ماڈولیشن، اس طرح کے جو چیپٹرز ہیں تو وہ پھر آپ ہانڈا الیکٹرانکس اینڈ کمیونیکیشن سے جو ہے نا ٹچ کریں. اس کے علاوہ بی ایل تھراجا الیکٹرانکس اینڈ کمیونیکیشن بھی اگر اس کو آپ ٹچ کرنا چاہیں شاید وہ پھر آپ کے لیے مشکل ہو جائے، تو اگر آپ ہانڈا الیکٹرانکس اینڈ کمیونیکیشن کو ٹچ کریں تو یہ صحیح رہے گا. ایک اور بک ہے جے بی گپتا، اس میں بھی کافی زیادہ ایم سی کیوز ہیں، لیکن میں جو ہے سجیسٹ کروں گا کہ اگر آپ کی یہ جو ہیں بکس کلیئر ہو جائیں اور پھر آپ کے پاس ٹائم ہے تو یہ آپ بک پرچیز کر لیں اور اس کو بھی آپ جو ہے نا ٹچ کریں. اس میں بھی کافی ایم سی کیوز ہیں تو آپ کو جو ہے نا اچھا جو ہے تیاری ہو سکتی ہے اس سے بھی. لیکن اس بک کو آپ اینڈ میں ہی رکھیں، یہ نہ ہو کہ آپ جو ہے نا پہلے آپ کے کنسیپٹس کلیئر نہ ہو تو آپ اس پہ چلے جائیں تو وہ بھی نہ ہو. جرنلی اس سے اتنے ایم سی کیوز تو خیر آتے نہیں ہیں
लेकिन ये है कि आपके जो है ना MCQs को जब आप टिक कर रहे होते हो तो आपके कंसेप्ट्स जो है ना रिकॉल हो रहे होते हैं। तो अगर वो बुक्स आपकी सारी हो जाएं उसके बाद आपके पास टाइम है तो फिर आप इस बुक को टच कर लें। वेबसाइट्स जो है आजकल सबसे इजी वे है टेस्ट बनाने वाले के लिए। वेबसाइट्स कॉपी करें और टेस्ट पे पेस्ट कर लें। जो टेस्ट बना रहा होता है वो भी हम जैसे बंदा होगा, टॉपिक को सर्च किया और जो है वो वेबसाइट पे से उसको जो है ना कॉपी और पेस्ट कर दो। होता है ये कि वेबसाइट पे भी जो क्वेश्चंस होते हैं अक्सर जो होते हैं ना हांडा या इन्हीं बुक से उठाए गए होते हैं या कुछ चेंज होते हैं। तो इसमें जो जिस टाइम हम जो थे टेस्ट देते थे और हम सर्च करते थे तो उसमें दो तीन जो वेबसाइट्स थी, एक तो इलेक्ट्रिकल फॉर यू थी, इंडिया बिक्स थी, ये सैन फाउंड्री के नाम से एक वेबसाइट इलेक्ट्रिकल क्विज, इस तरह की वेबसाइट्स थी जिनमें जो था काफ़ी ज़्यादा जो है MCQs हमें मिल जाते थे वहाँ से। तो ये वेबसाइट्स हैं, इनसे भी आप जो है ना ट्राई करें कि आप किसी टाइम आपके पास बुक नहीं है तो आप ये वेबसाइट्स खोल के वहाँ पे जो है ना MCQs टिक करते जाएंगे तो आपको आंसर भी उसी टाइम बता देते हैं। तो इससे ये है कि आपको जो है ना एक हेल्प मिल जाएगी। पाक MCQs ने अभी ये पहले तो इसमें अवेलेबल नहीं होते थे, अभी पाक MCQs ने भी जो है ना काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिकल की MCQs जो है ना सारे चैप्टर से रिलेटेड जो है MCQs जो है पाक MCQs पे भी अभी अवेलेबल है। तो आजकल तो वैसे ही काफ़ी ज़्यादा जो टेस्ट वगैरह हैं पाक MCQs से उठाए जाते हैं, तो इसको भी आप जो है ना टच कर लें तो अच्छी चीज़ है। पास्ट NTS पेपर्स जो है ये अगर लक पे आए तो जिसकी लक हो तो ये पास्ट NTS पेपर जिसने किए हो, और लक हो तो ये पास्ट NTS पेपर्स बगैर स्टडी के भी कुछ बंदों की इन पेपर्स की जो हुई है ना जॉब्स होगी, क्योंकि NTS ने काफ़ी जो है ना टेस्ट ऐसे दिए हैं जो रिपीटेड थे, और जो रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं वो पास्ट पेपर्स में होते हैं। तो इस तरह है कि वो जो है कि पास्ट पेपर्स को हम कभी भी अवॉइड नहीं कर सकते, एंड ख़ास करके NTS के केस में। तो पास्ट पेपर्स उस ग्रुप की फाइल्स में जाएं जो मैंने शेयर की थी, उसमें देखें कि वो जो क्वेश्चंस हैं, एक तो वो क्वेश्चंस देखें क्वेश्चंस आए कहाँ से हैं, और वो क्वेश्चन फिर अगर आपको उनका सोर्स मिल जाता है ठीक है, उनका करेक्ट आंसर फाइंड करें। इस तरह भी है कि वो जो फाइल्स होती हैं हर कोई अपना आंसर लगा रहा होता है, उसमें इतनी श्योरिटी नहीं है कि ये करेक्ट आंसर है। तो आप इस चीज़ को मेक श्योर करें कि आप ये जो आंसर है वो करेक्ट है या नहीं है। काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं जो हांडा में होते हैं, काफ़ी वेबसाइट्स पे होते हैं, तो उस चीज़ को करें। फिर आपने जो है ना करेक्ट आंसर फाइंड कर लिए, एक कंपाइल कर लें सबको जो करेक्ट आंसर है, एक फ़ाइल बना के अपने पास रख लें, किसी भी टाइम हो उनको जो है ना फ्री है तो उनको रिवाइज करते रहें। एक और चीज़ यहाँ पे मेंशन करूँगा कि कुछ ऐसा भी सीन हुआ है कि सब ने जो प्रीवियस डेस्कोस के टेस्ट हुए थे, जिस तरह मैपको वगैरह लेस्को का हुआ था, कैस्को का, तो वो बिल्कुल सरप्राइज था। हुआ ये कि वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे पास्ट पेपर से आएगा, लेकिन बिल्कुल आउट ऑफ द वे आया। वो उससे पता ही नहीं चल रहा था कि ये पेपर आया कहाँ से है। तो ये भी नहीं करना कि पास्ट पेपर पे आप रिलाई करें और वो कर दे। आपने अपने कॉन्सेप्ट्स और स्टडी इस तरह करनी है कि अब खुदा ना खास्ता अगर इस तरह से ना भी हो तो आप ये ना हो कि बिल्कुल फिर पेपर में बिल्कुल डल हो, क्योंकि मैपको लेस्को और कैस्को के टेस्ट में इस तरह हुआ था कि वो लड़के जो है काफ़ी बता रहे हैं कि जो मैंने भी वो टेस्ट देखा तो बिल्कुल जो था ना सरप्राइज टेस्ट था कि ये आया किधर से है। तो इसलिए आपको अपने और कोशिश करें कि अगर वो फाइल्स में अगर वो टेस्ट है तो उसको भी सर्च कर लें कि वो किस तरह के टेस्ट हैं और वो आए कहाँ से है, और उसकी तरह से भी अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लें आप।
یہ ہو گیا. اس کے علاوہ کچھ جو ہے نا کورس بکس ہیں آپ کی جو ہے نا، جس طرح اگر آپ پاور سسٹم کو ڈیپلی اسٹڈی کرنا چاہتے ہو اور پھر آپ ایم سی کیوز ٹچ کرنا چاہتے ہو، تو پاور سسٹم جو ہے نا، پرنسپل آف پاور سسٹم بہت اچھی بک ہے، جس میں آپ کی جنریشن، ڈسٹریبیوشن، ٹرانسمیشن سب کور ہے، بائی وی کے مہتا. اس طرح مشین کی جو ہے وہ چیپمین کی ہماری بک ہوتی تھی، وہ بہت اچھی ہے. تو آپ کے پاس اگر آپ نے بھی بکس پڑھی ہوں گی کورسز کی سے ریلیٹڈ، تو اگر آپ کے پاس ٹائم ہے اور اپنے آپ جو ہے نا اس کو ڈیٹیل میں اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں، تو اپنی کورس بکس اسٹڈی کریں. موبائل ایپ آج کل کچھ بنے ہوئے ہیں جس میں جو ہے نا ایم سی کیوز کافی زیادہ جو ہے ہمارے پاس وہ انہوں نے اٹھا دیے ہیں. تو وہ ایک اچھی روٹین ہے کہ اگر آپ فری بیٹھے ہیں تو آپ ٹک کرتے جائیں، آپ کو پتہ چلتا جائے گا. ہوتا کیا ہے کہ جب آپ اس میں ٹک کرتے ہو تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ایک مائنڈ جو ہے سیٹ ہو جاتا ہے. آپ ٹرائی کرتے ہو، آپ کی جو تھنکنگ پاور ہے کہ کنسیپٹ آپ کے ریکال ہو رہے ہوتے ہیں کہ یہ آنسر ہوگا یا یہ، اس سے بھی آپ جو ہے نا اچھا خاصا گین کر سکتے ہو. یوٹیوب سے کوئی انفارمیشن جرنل آپ لیں، ٹھیک ہے، جو آپ کو کوشچن کلیئر نہیں ہو رہا یا کوئی ٹاپک ہے وہ سرچ کریں. جرنل ڈسکشن آپس میں جو ہے جرنل ڈسکشن کریں. جو یہ گروپ ہے یا آپ کا جو ہے فیس بک کا گروپ ہے، وہاں پہ جو ہے کوشش کریں گے اگر ایک ہی جگہ پہ کچھ دوست ہیں وہ مل کے ڈسکشن کر لیں کچھ کوشچنز پہ، جو ہو سکتا ہے ایک کو دوسرے کو کنسیپٹ کلیئر ہوتا ہے. کافی دوست ہوتے ہیں، اس طرح سے آپ مل کے کمبائن اسٹڈی بھی کر سکتے ہیں. اور ایٹ دی اینڈ ایک چیز ہے کہ نالج کو آپ شیئر کریں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوٹا سسٹم ہے، شاید میری سیٹ چلی جائے، اور وہ تو اپنی نیت صاف رکھیں، اللہ پہ چھوڑ دیں. اس چیز نالج شیئر کرنے سے جو ہے نا وہ کافی زیادہ جو ہے نا آپ نالج گین بھی کرتے ہو اور دوسروں کو بھی نالج ملتا ہے. تو نالج کو ضرور شیئر کریں. اس سے یہ ہوگا کہ ایک تو آپ ہوگا، پھر جو آپ ٹیسٹ دو گے اس کے بعد جو آنے والے بندے ہیں ان کے ساتھ بھی پھر آپ نے یہ نالج شیئر کرنا ہے تاکہ ان فیوچر ان کو بھی جو ہے نا ہیلپ مل سکے. صحیح ہے، تھینک یو، اوکے.